سورۃ العنکبوت، عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی، اسپائڈر، مکی صورت ہے، اور اس کے اندر آپ کو مصائب کے اوپر صبر کرنا جو ہے یہ ملے گا. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ایمان کا جو دعویٰ کرے گا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے اوپر آزمائش آئے گی. ہم پیچھے بھی پڑھا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور تم کو ضرور بالضرور آزمایا جائے گا. اللہ نے وہاں بھی کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کیا ہے کہ تم ایسے ہی یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ نے تو یہ بات پہلے بھی بتا دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں دوبارہ یہ بات مینشن کر دی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی جگہ سے آزماتا ہے، ایسی جگہ سے انسان کا امتحان لیتا ہے کہ انسان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ٹھوک بجا کر چیک کر لیتا ہے کہ اگر منافقت ہے تو یہ یہیں چھٹ جائیں، اور اگر مومن ہوتا ہے تو اپنے درجات کی بلندی کر کے اپنے لیے اپنا معاملہ استوار کر لیتا ہے جنت کا. کہاں سے آتی ہے آزمائش ہمیں نہیں پتا ہوتا. جیسے معمولی سی مثال کے طور پر آپ باہر کھڑی ہوتی ہیں نکل کے، اور آپ ایک طرف اپنے ڈرائیور کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، ڈرائیور ایک دم سے دوسری طرف سے آ جاتا ہے باجی، تو آپ ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہیں. اچھا ہاں ٹھیک ہے. آزمائش کا معاملہ بھی یہی ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید آزمائش ہماری شکل میں جو ہے پتہ چلے خاندان والوں کی طرف سے آئے گی، خاندان والے بہت ری ایکشن شو کریں گے، خاندان والے جو ہیں وہ برا منائیں گے، اور خاندان والوں سے دور کی بات انسان کے شوہر کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، انسان کے اولاد کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، انسان کے امیجیٹ رشتہ دار ماں باپ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے. تو اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزمائے گا. حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. یعنی پکی بات، آزمائش ضرور آئے گی. اور آزمائش، امتحان آتا کیوں ہے؟ ایک بچہ گریڈ 1 میں پڑھتا ہے، اس پر آزمائش کیا آتی ہے امتحان کی شکل میں؟ جب وہ امتحان دیتا ہے تو مثال کے طور پر ابھی اس نے کاؤنٹنگ سیکھی، جب وہ امتحان دیتا ہے تو کاؤنٹنگ اس کو اچھی طرح آ جاتی ہے. دوسری کلاس میں آتا ہے، پھر اس کو مثال کے طور پر ایڈیشن سکھایا جاتا ہے، اس کا امتحان دیتا ہے تو کاؤنٹنگ کے ساتھ ساتھ اس کو ایڈیشن کرنا بھی آ جاتا ہے. اگلے سٹیپ پر جاتا ہے تو اس کو سبٹریکشن اور ملٹیپلیکیشن سکھایا جاتا ہے. جب سبٹریکشن اور ملٹیپلیکیشن کا امتحان ہوتا ہے تو اس کو کاؤنٹنگ، ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن سب اچھی طرح آ جاتا ہے. اور اسی طرح جیسے جیسے درجات بڑھتے جاتے ہیں انسان کے علم میں پختگی آتی جاتی ہے. ایسے ہی جب آزمائشیں آتی ہیں اور ان آزمائشوں میں مومن ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں لے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی میں اللہ کے دین پر قائم رہنے کو آسان بنا دیتے ہیں. تو یہاں بتا دیا گیا کہ جس نے اللہ سے سودا کرنا ہے وہ جان لے کہ اللہ کا سودا سستا نہیں ہے، جنت کا سودا سستا نہیں ہے. آزمائش اس کی آئے گی، اللہ آزمائے گا اس کو، اللہ اس کو ٹھوک بجا کر چیک کر لے گا. یہ آیت نمبر 2 جو آئی ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ آیت سب کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ آیت اس کو سمجھ آئے گی جو عمل کے میدان میں قدم رکھ چکا ہوگا، اس کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی طرف سے اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں. یہ سورت جب نازل ہوئی ہے تو یہ وہ دور تھا مکہ کے اندر جس میں مسلمانوں کے اوپر سخت پرسیکیوشن ہو رہی تھی. وربل پرسیکیوشن بھی تھی، فزیکل پرسیکیوشن بھی تھی. ان کو جسمانی تشدد بھی کیا جا رہا تھا اور ان کے اوپر زبانی تشدد، زبان کا تشدد بھی کیا جا رہا تھا. ان کو اس طرح بھی ٹارچر کیا جا رہا تھا. صحابہ جو تھے وہ اس آزمائش کے اوپر سخت جو تھے پریشان بھی ہو گئے تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے اوپر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ آیت نازل کی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے کیا ایمان کو، آزمائشوں کو، جنت میں جانے کو ہلکا سمجھا ہے؟ اللہ تو خوب ٹھوک بجا کر چیک کرتا ہے. خباب ابن ارد کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے لیے آتا ہے کہ جب ان کا مالک جو تھا وہ ان کو تپتے کوئلوں کے اوپر، جلتے انگاروں کے اوپر لٹایا کرتا تھا تو ان کے کمر کی چربی پگھلنے سے انگارے بجھا کرتے تھے، اور ان کی پیٹھ کے اوپر اس جو چیز ان کی سکن میلٹ ہوئی تھی اس کے نشانات ہوتے تھے. تو انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں.
آپ سوچیں آزمائشوں کا حال، کہ ان کا مالک ان کو تپتے ہوئے کوئلوں کے اوپر، انگاروں کے اوپر لٹاتا تھا، اور اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ایسے ہی جنت میں بھیج دیے جائیں گے؟ تو آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں؟ ہلکے ہلکے بیٹھے رہیں گے، ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے رہیں گے، نہ کسی کے ماتھے پر بل پڑے گا میرے عمل کو دیکھ کر، نہ کوئی میرا مذاق اڑائے گا جب میں دین پر عمل کرنا شروع کروں گی، نہ کہیں سے میری آزمائش ہوگی، اور مجھے جنت میں دروازے میں ویلکم کرنے کے لیے فوراً کے فوراً فرشتے آ جائیں گے، ٹھوک بجا کر اللہ چیک کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی صبر کی تلقین کر دی، اور صبر جو ہے، صبر علماء کہتے ہیں 3 طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک آتا ہے صبر عن الدنیا، دنیا کے اوپر بھی انسان صبر کرتا ہے۔ کیسے؟ جب انسان دنیا میں ملنے والی ان خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے جن خواہشات کو اگر ہم پورا کریں تو ہم اللہ کے نافرمان ہو جائیں، تو صبر عن الدنیا بھی ہوتا ہے۔ پھر اسکالرز کہتے ہیں صبر عن المعصیہ بھی ہوتا ہے، انسان اپنے گناہوں کے اوپر بھی صبر کرتا ہے، گناہ کی ٹیمپٹیشن آئے اور انسان اپنے آپ کو تھام لے، والنٹیرلی صبر کرے، اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیہ، گناہوں کے اوپر صبر کرنا۔ اور ایک ہوتا ہے صبر عن الابتلاء، آزمائشوں کے اوپر صبر کرنا۔ یہاں پر جس صبر کا ذکر ہے وہ صبر عن الابتلاء ہے، امتحان کے طور پر، بلا کے طور پر، آزمائش کے طور پر جو حالات آئیں گے ان کے اوپر صبر کر جانا۔ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا پرسپیکٹو درست کیا کہ دیکھو اگر تمہارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں تو یہ تم جنت کی انسٹالمنٹ ادا کر رہے ہو، گھبراؤ نہیں، ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو گے تو تمہارے لیے آگے اجر بھی ہے اور شکر کے موقع بھی آئیں گے، صبر کرو گے تو شکر کا موقع بھی آ جائے گا۔ اور جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، جو مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا، جو مسلمانوں کے لیے آزمائش بنے ہوئے تھے۔ کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ کفار کو بتا دیا گیا اللہ کو سب نظر آ رہا ہے جو تم ظلم کر رہے ہو، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ البصیر ہے۔ تو دونوں اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بات کر لی۔ عافیت کی زندگی دنیا کی جو ہے، اس کی خواہش میں انسان اپنی آخرت خراب نہ کرے۔ آپ کی اور میرے لیے تو یہاں یہی سبق ہے کہ جب میں اور آپ قرآن کی طرف آئیں گے، جب آپ اور میں قرآن پر عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ پر اور مجھ پر آزمائشیں آئیں گی۔ تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ہم سنتے ہی نہیں، جب ہم سنیں گے ہی نہیں تو عمل بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور جب عمل نہیں کرنا پڑے گا تو آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ اور اگر پھر واپس ہم اس چیز کو سورہ فاتحہ پر لے کر جائیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ نے جو وہاں 2 کریکٹرسٹکس بتائے ہیں، مغضوب علیہم اور ضالین۔ مغضوب علیہم وہ تھے جن کے پاس علم تھا، عمل نہیں کیا، ضالین وہ تھے جنہوں نے عمل کیا بغیر علم کے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں ہمیں علم حاصل نہیں کرنا، بس ہم اپنی مرضی کا عمل کیے جائیں گے، اس کا مطلب ہے ہم والنٹریلی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ضالین میں شامل فرما دے۔ یہاں تک اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ جملہ بولتے ہیں کہ اللہ میں نے تو علم حاصل نہیں کرنا ورنہ میری پکڑ سخت ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے آپ والنٹریلی اپنے آپ کو اس چیز کے انڈر لے کر آ رہے ہیں جس چیز کے لیے آپ نے خود نماز میں کھڑے ہو کر دعا کی تھی، اللہ مجھے ضالین کا راستہ نہیں چاہیے، مگر آپ نے خود ضالین بننا پسند کیا۔ وہ ضالین جن کے پاس علم نہیں تھا، بس عمل کرنے کی خواہش ہوتی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو مغضوب علیہم یا ضالین والے کریکٹر کے انڈر لے کر آئے۔ تو بتا دیا گیا کہ کچھ دو یا کچھ لو کا سودا ہے جنت کا سودا، بند مٹھیوں کے ساتھ تم جنت حاصل نہیں کر سکتے، تمہارے ہاتھ سے کچھ جائے گا تو جنت کی انسٹالمنٹ ادا ہوگی۔ کبھی مذاق اڑے گا، کبھی تم پر طنز ہوگا، کبھی تم پر نظریں ایسی ہوں گی جن نظروں کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوگی، کبھی تم کو وربلی پرسیکیوٹ کیا جائے گا، کبھی جو ہے ہو سکتا ہے تمہاری اولاد جو ہے وہی تم سے بدزن ہو جائے۔ تو یہ آزمائشیں تو آئیں گی۔ آپ دیکھیں ایک انسان جو درخت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کے باغ کے اندر آم کا درخت ہو اور بیج کو اپنے ہاتھ میں دبا کر بیٹھ جائے اور کہے آم کا درخت آ جائے، آم کا درخت آ جائے، آم کا درخت آ جائے۔ آم کا درخت آئے گا؟ بیج کو ہاتھ میں دبا کر بیٹھیں گے تو آم کا درخت نہیں حاصل کر سکتے، بیج کو زمین کے اندر دبائیں گے تب آم کا درخت آئے گا۔ اور زمین کے اندر دبانے کے لیے زمین کو صاف کرنا ہوتا ہے، ویڈز کو ہٹانا ہوتا ہے، جنگلی جو پودے ہوتے ہیں ان کو ہٹانا ہوتا ہے،
اس بیج کو ڈالنے کے بعد کیا آپ نے آج بیج ڈالا صبح آپ کو درخت مل جائے گا؟ نہیں ملتا. آپ آج عمل کریں گی، پھر آپ کو صبر کے ساتھ اس عمل کی حفاظت کرنی ہوگی. آپ نے بیج ڈال دیا، اب اس کے بعد اگلے دن کسان اٹھتا ہے، اس کو پودا نظر نہیں آتا، خاموشی ہوتی ہے زمین کے اندر بالکل، پھر بھی وہ پانی ڈالتا ہے امید کے ساتھ. اگلے دن پھر سوتا ہے، پھر صبح اٹھتا ہے، کیا پودا نکل آتا ہے؟ پودا نہیں نکلتا، اتنی جلدی پودا نہیں نکلتا. آپ کو پتا ہے بیج پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور پلانٹ کی ویریشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی پودا 15 دن کے بعد نکلتا ہے، کبھی جو سیڈلنگ پھوٹتا ہے وہ 20 دن کے بعد پھوٹتا ہے، کبھی وہ سیڈلنگ 25 دن کے بعد پھوٹتا ہے. لیکن کسان ہر امید کے ساتھ صبح اٹھتا ہے اور پانی ڈالتا ہے اور اس کے لیے پراپر ارینجمنٹ کرتا ہے. آپ اور میں بھی اسی طرح جنت کے لیے عمل کرتے جائیں گے، عمل کرتے جائیں گے، اور جب عمل کرتے جائیں گے تو امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ایک دن آپ کے پاس مجھے ملے گا. بالکل جیسے آم کا درخت حاصل کرنے کے لیے اس کسان کو بہت دن انتظار کرنا پڑتا ہے، جنت کی شکل میں پھل حاصل کرنے کے لیے بھی مومن کو بہت دن انتظار کرنا پڑے گا. اوور نائٹ کچھ نہیں ہوگا. تو بندوں کو سمجھا دیا، ان کو بھی جن پر ظلم ہو رہا تھا اور ان کو بھی جو ظلم کر رہے تھے. جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر طرح کے عمل سے واقف ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ عبادت بن جائیں. اللہ ہماری زندگی کو بندگی کی شکل بنا دے. اللہ ہمارے اعمال کو قیامت کے دن، نیک اعمال کو قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں سے نکال دے. ایسا نہ ہو کہ ہم عاملۃ الناصبہ کی کیٹیگری میں آ جائیں، عمل کرنے والے اور تھکنے والے. پتہ چلا یہاں دنیا میں تو بظاہر بڑی نیکیاں کرتے تھے، آخرت میں پہنچے تو نامہ اعمال خالی، اس لیے کہ کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، کسی کے ساتھ جھوٹ بول دیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کا حق مار دیا، کسی کا مال چھین لیا، کسی کو بری حقیر نظروں سے دیکھ لیا. یہ سب کیا تو قیامت کے دن ساری نیکیاں ہماری ہوا کی طرح اڑ جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. اللہ یقیناً دنیا والوں سے بے نیاز ہے، یعنی جو کمائے گا نیکیاں اس کی اپنی محنت، اس کی اپنی کوشش اور اس کا اپنا فائدہ. اللہ کی کبریائی میں اضافہ نہ ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، اور نیک اعمال کرنے کے بعد کیا؟ ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے. نکفرن، یہ کفرہ کا مطلب لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مطلب ہوتا ہے ہم نے سنا انکار کرنا، ناشکری کرنا. کفرہ کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک جگہ زمین کو ڈگ کرنا، کھودنا، اور اس کے بعد اس کے اندر کچھ دبا دینا اور زمین کو لیول کر دینا. یہ کفرہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز کو زمین کے اندر دبا کے اوپر سے زمین کو لیول کر دینا تاکہ کچھ نظر نہ آئے. جب اللہ کہتا ہے کفر السیئات قرآن کے اندر، اس کا مطلب ہے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے گا. گناہوں کو ڈیلیٹ کرنے میں اور اریز کرنے میں فرق ہوتا ہے. اریز کرنے کے بعد تو کچھ بھی امپریشن پیچھے رہ سکتا ہے پیج کے اوپر، لیکن جب آپ نے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دیتی ہیں، گون فار ایور. ایک چیز آپ کی بہت امپورٹنٹ فائل تھی، آپ نے غلطی سے ڈیلیٹ کر دی، اس کے بعد اپنا ریسائیکل بن بھی خالی کر دیا، اب آپ کو نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے گناہوں کو ان کے نامہ اعمال سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. جو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرے، وہ اپنے اعمال کو آج سے شروع کر دے، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ شرط رکھی گئی ہے عامل الصالحات کی. اتنے رحیم رب کے ہوتے ہوئے بھی انسان خود کو اللہ کے جلال کا مستحق بنا لے روز محشر، تو یہ بڑی محرومی ہے. ہم نے انسان کو ہدایت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. بتا دیا گیا ماں باپ کے ساتھ بیسٹ معاملہ رکھنا، حسنن، جو بھی بہترین ہو بس وہ ماں باپ کے ساتھ کرنا.
مسکرا کر دیکھو ماں باپ کو، ان کے پیر دبا دو، ان کے لیے پانی لے آؤ، ان کے لیے چائے بنا دو، ان سے پوچھے بغیر ان کے گھر کی گروسری کر دو، ان کو بغیر اوکیزنز کے گفٹ دے دو، ان کی بٹرنگ کرو۔ اگر تم نے بٹرنگ کرنی ہی ہے کسی کی تو ماں باپ کی بٹرنگ کرو، والدین کا خیال رکھو، ان کو راضی کرو، ان کے سامنے چھوٹا بن کر رہو۔ اللہ نے کہا حسنن، جو بھلائی بھی کر سکتے ہو وہ ماں باپ کے ساتھ کرو۔ ان کے پاؤں دبائیں، اور یاد رکھیں دو ہستیاں جن کی آپ کبھی تربیت نہیں کر سکتے، ماں باپ اور شوہر۔ تو ماں باپ کے ساتھ بہت عزت اور احترام کا معاملہ رکھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بتا دیا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ بتا دیا گیا کہ ماں باپ کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی فرما برداری کے اندر ہی ماں باپ کی فرما برداری ہوگی، ورنہ ماں باپ کی وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر والدین نیکیوں میں آگے نہ بڑھنے دیں تو پھر یقیناً ماں باپ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ان کے ساتھ حسنہ والا معاملہ اپنی جگہ رکھنے کا ہے، محبت سے بات کرنا اپنی جگہ پر ہے۔ ایک صحابی سعد بن ابی وقاص جن کے لیے آتا ہے کہ ان کی والدہ مشرک تھیں اور یہ ینگ تھے، یہ نوجوان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ جب تک تم اس دین سے نہیں پھرو گے جس دین کو تم نے اپنے ماں باپ کے دین کو ٹھکرا کر حاصل کیا ہے، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں پیوں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں جب تک اپنا روزہ نہیں توڑوں گی جب تک تم اپنے دین پر واپس نہیں پلٹ آؤ گے۔ سعد بن ابی وقاص کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ایسی 100 روحیں بھی میری ماؤں کی آ جائیں جو مجھے اس دین سے پھرنے کے لیے کہیں، میں ان 100 روحوں کو ماں کی قربان کر دوں گا، لیکن میں اللہ واحد القہار کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں مانوں گا۔ یہ ایمان کا کنوکشن ہوتا تھا، لیکن اپنا حسن سلوک ماں کے ساتھ ویسے ہی برقرار رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ماں نے خود ہی اپنا روزہ جو تھا، جو انہوں نے رکھا تھا کہ میں کبھی کھاؤں گی پیوں گی نہیں، وہ انہوں نے توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کی نافرمانی کے اندر والدین کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تو والدین سے اچھا سلوک کرنے کا اور جھک کر رہنے کی یہاں پر بات کر دی گئی۔ لیکن جب ماں باپ فرائض پر کام کرنے سے منع کریں، فرائض پر سٹینڈ لینے سے منع کریں، تب آپ کو جم جانا ہے محبت کے ساتھ کہ امی ابا میں اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میرے سامنے آ گئی ہیں، اب میں اس کے اگینسٹ عمل نہیں کر سکتی۔ نوافل میں آپ ماں باپ کی بات مانیں گی، لیکن فرائض کے اندر آپ کو بات کس کی ماننی ہوگی؟ اپنے اللہ رب العزت کی۔ جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کی عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ یعنی کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ جو لوگ اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کب؟ جب اسلام کو کامیابیاں ملیں۔ اگر لوگ ان کو دین پر چلتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو یہ لوگ دین پر چلتے رہتے ہیں۔ اگر لوگ ان کو دین پر چلتے دیکھ کر باتیں بناتے ہیں تو یہ اپنا رخ دنیا کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ لوگوں کے خوف سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی کا خوف ان کو لوگوں سے دور نہیں ہونے دیتا۔ تو منافقین کا ذکر کر دیا گیا۔ اگر کسی نے آپ کے اسکارف پہننے پر بہت آپ کی تعریف کر دی تو بڑا خوشی خوشی اسکارف پہن لیا۔ اگر کسی نے کہہ دیا مائی لگ رہی ہو بالکل، تو پھر اگلے دن اسکارف اتار دیا کہ مجھے مائی لگنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور لوگوں کا اپروول چاہتے ہیں۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ بتا دیا گیا آزمائش پر صبر ایمان ہے، اور آزمائش سے بھاگ جانا منافقت نفاق ہے۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ جیسے لوگ نہیں کہتے، رشتہ دار نہیں کہتے ہاں تم میری بات مان لو، میں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دوں گا۔ شوہر کہتے ہیں تم میری بات مانو، میں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دوں گا، میں کہہ دوں گا میں نے اس کو کہا تھا اللہ کہ یہ بندی جو ہے آپ کی یہ کام نہیں کر سکتی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے یوم یفر من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، وہ دن جس دن ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، بھائی بھی چھوڑ دے گا، بیوی بھی چھوڑ دے گی، دوست احباب بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا، یعنی 950 ایئرز۔ آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکی صورت میں اس مقام پر یہ مثالیں دے کر مسلمانوں کو صبر کی تلقین کر دی، صبر کی مثال دے دی اور بتا دیا کہ تم سے پہلے بھی ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ صبر کیا، اور کتنے لوگ اس سے پہلے اللہ کے راستے پر چل چکے ہیں جن پر لوگوں نے اذیتیں ڈھائیں۔ اور سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ بتا دیا گیا کہ میرے اس بندے نے 950 سال صبر کیا، تم پر تو ابھی آزمائشیں آئے ہوئے 10-11 سال ہی ہوئے ہیں اے مکہ والو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی بندگی کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جو تم نے فینٹم فیئرز اپنے رکھے ہوئے ہیں، جن فینٹم فیئرز کا تم شکار ہو رہے ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے بظاہر تمہیں لگے کہ تم اپنے عمل کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں اپنے لیے عافیت اکٹھی کر رہے ہو، لیکن تمہیں اصل میں آخرت میں آسمانوں اور زمین میں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رحیم ہے، تو اللہ کی آیات کی قدر کرو، اللہ کی نشانیوں کی قدر کرو، اللہ نے جو حالات تم پر ڈالے ہیں ان پر صبر کرو تاکہ اللہ ہی جو ہے وہ تمہیں بہترین نوازے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے، چاہے زبان سے انکار کیا ہے چاہے عمل سے انکار کیا ہے، یہ کہہ کر کہ بھئی کیا کریں ہمارا لائف سٹائل تو اس کی اجازت نہیں دیتا، یا یہ کہہ کر کہ ہم کیا کریں ہمارے خاندان میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یا یہ کہہ کر کہ بھئی میں اپنے لائف سٹائل کو کیسے بدل دوں، میرے سٹیٹس کے اوپر تو قرآن کے اس عمل پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا ایسے لوگوں کے لیے؟ وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، اس نے کہا اقتلوہ او حرقوہ، قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط نے اس کو مانا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کنٹمپرری تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ ہم سے بھی کہا گیا ہے ملت ابراہیم حنیفہ کے اوپر آ جاؤ، ہم سے کہا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر آ جاؤ، ان عادتوں سے ہجرت کر لو جو عادتیں اللہ کے احکامات کے منافی ہیں، اس سوچ سے ہجرت کر لو جو سوچ تمہیں گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے، اس لائف سٹائل سے ہجرت کر لو جو لائف سٹائل سنتوں سے ٹکراتا ہے۔ ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا۔
یاد رکھیں جہاد جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک جہاد ہوتا ہے دشمنوں سے، اور ایک جہاد ہوتا ہے محبتوں سے. آپ کا اور میرا جہاد محبتوں سے جہاد ہوتا ہے زیادہ تر، اور یہ جو محبت سے جہاد کیا جاتا ہے یہ بڑا مشکل جہاد ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبتوں سے جہاد کیا، اپنے سارے کمفرٹ زون چھوڑے. انہوں نے اللہ کی قدر کی تو اللہ نے بھی ان کی قربانیوں کی بڑی قدر کی. اللہ نے ان کو خلیل اللہ کہا، اللہ نے ان کے لیے کہا وما کان من المشرکین. تو ڈرے نہیں اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو انویسٹ کرنے سے، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اللہ کے راستے میں انویسٹ کرنے سے. آپ اور میں ڈرے نہیں. شیطان ہمیں فقر سے ڈراتا ہے، شیطان ہمیں کہتا ہے اگر دین پر عمل کرو گے دنیا تنگ ہو جائے گی، شریعت کو اپناؤ گے حالات مشکل ہو جائیں گے، گزارا نہیں ہوگا، اولاد اچھی طرح پڑھ نہیں سکے گی، اولاد تم سے خوش نہیں ہوگی. یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں. اللہ نے صاف بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اور اپنے اللہ کی راہ میں، محبت کی راہ میں کسی اور ہستی کو نہیں آنے دیا. ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو. یہاں پر لفظ کیا آیا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. نادی عربی زبان میں کلب کو کہتے ہیں. نادیکم اپنے کلبز میں جاتے ہو. بتا دیا گیا کہ کیا تم وہ کام کرتے ہو جس کام سے تمہیں روکا گیا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ قوم کا پروورژن جو شروع ہوتا ہے تو اس قوم کے اندر نائٹ کلبز بن جاتے ہیں، اور انسان پھر ان نائٹ کلبز کے اندر جانور کی سطح سے بھی گر کر یہ کام کرتا ہے کہ دوسروں کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھیں. ہم سب جانتے ہیں کہ نائٹ کلبز کے اندر کیا ہوتا ہے. ہم کلبز کی بات نہیں کر رہے، نائٹ کلبز کی بات کر رہے ہیں کہ انسان اس کام کو دیکھ کر پلیجر محسوس کرے جس کام کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے دائرے کے اندر 7 پردوں کے اندر کرنے کے لیے کہا ہے. تو ان کا بھی یہی جو تھا وہ سب سے بڑا مرض بن گیا تھا کہ ان کے نائٹ کلبز تھے اور انہوں نے اس کے اندر فحاشی کے اڈے بنائے ہوئے تھے. تو یہ نائٹ کلبز آج کی ایجاد نہیں ہے، 21ویں صدی کی ایجاد نہیں ہے، اتنے ہزاروں سال پرانی بات ہے جس کو قرآن میں بتا دیا گیا. پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا رب انصرنی علی القوم المفسدین. اے میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. یہاں مفسد کون؟ جو بے حیائی میں، نیوڈیٹی میں، شیم لیسنس میں اپنے آپ کو انوالو کرے.